آج ہم میں نہیں ہیں ان کے اور جو آج ہم میں ہیں ان کے بھی، جن کے بارے میں خود سوچتا رہتا تھا اور سمجھتا رہتا تھا، مگر کچھ یہاں کے حالات اور کچھ واقفان حال کے کرم فرمائی کی وجہ سے وہ ان میں رکاوٹیں پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن جب میں نے عکس آتش کو جب دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ تو کوئی نئی بات ہم سوچ ہی نہیں رہے، یہ تو ہم سے پہلے والے سوچ رہے تھے، مگر پھر میں نے سوچا کہ آخر ان پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ یہ بس یہ رسالہ ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے کوچے ہیں اور اپنے اپنے مشاعرے ہیں اور بس کوئی ایسا بڑا کام نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر ہمیں خیال ہوا کہ ہم آتش صاحب کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں اور اس رسالے کو دوبارہ ریپرنٹ کرتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا، اس کے لیے ہم نے واسیہ صاحبہ سے اجازت لی، مگر جو ہمارے پاس پروگرام بن رہا تھا وہ اس میگزین کی اشاعت کے لیے یعنی اس کی رونمائی کے لیے 15 منٹ بن رہا تھا، جو ہم کسی دوسرے پروگرام میں کرنے والے تھے 5 جنوری کے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا بھی آتش صاحب کے ساتھ ایک بڑا تعلق تھا۔ لیکن پھر جب ہماری نون مین جاوید صاحب سے بات ہوتی ہے اس سلسلے میں، کچھ مٹیریل انہوں نے ہمیں دیا، پھر فاروق خواجہ صاحب سے بات ہوئی، کچھ مٹیریل انہوں نے دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد فاروق خواجہ صاحب نے بتایا کہ یہ والا سال جو ہے آتش صاحب کی 100 سالہ پیدائش کا سال ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے پروگرام کو تبدیل کیا اور پھر ہم نے سوچا کہ آتش صاحب کی یاد میں اور آتش صاحب کے لیے ایک پورا ایک الگ سے پروگرام کرتے ہیں، اور پھر آپ سب کے تعاون سے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور آج یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پروگرام میں جو بھی خامی ہوگی وہ میری ذمہ داری ہے، اور جو اچھائی ہے وہ میرے کام کرنے والے میرے ساتھیوں کی ہے اور آپ سب لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ وقت پہ آ گئے۔ ہم نے پروگرام کو 15 منٹ لیٹ شروع کیا، یہ تو آپ کو پتا ہے ہمارا قومی ادارہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آتش صاحب کے کلام کے ساتھ میں تھوڑا سا اسے آغاز کرتا ہوں۔ یہ آتش صاحب کی ایک حمد ہے، اور یہ حمدیہ کلام جو ہے یہ سانحہ مشرقی پاکستان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ تو یعنی یہ 2 معنی جو ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو مختصر سے ہم بیاباں میں چمن ڈھونڈ رہے ہیں آقا، ہم بیاباں میں چمن ڈھونڈ رہے ہیں آقا، ایک مدت سے وطن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ یہ کیفیت ہم سب لوگوں کی یہاں پہ، کیونکہ ہم سب یہاں مہاجر ہیں۔ ایک مدت سے وطن ڈھونڈ رہے ہیں آقا، لوگ خوشیوں کے شب و روز جلاتے ہیں چراغ، ہم اندھیروں میں کرن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ راستے ہم کو لیے جاتے ہیں مقتل کی طرف، ہم نئے دار و رسن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ پھر نئے شہر میں ہم ڈال رہے ہیں ڈیرے، پھر جبینوں پہ شکن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ قطرہ خون جو شہیدوں کا ہے خورشید فلک، لوگ اس میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ خواتین حضرات، حضرت خواجہ ریاض الدین آتش صاحب صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے نثر کے اوپر بھی خاصا کام کیا، اور نثر میں خاص طور سے اردو زبان کی اہمیت پہ جو ان کا کام ہے وہ کہ وہ مختصر ہے لیکن بڑا قابل قدر کام ہے۔ اگر ان کی کتابیں دستیاب ہوں تو آپ لوگ اسے دیکھیں، اور اس میں بڑی چیزوں کی جو ہے نشاندہی کی گئی ہے، اور بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ان تحریروں کو انہوں نے اپنے قرطاس پہ جو ہے منتقل کیا ہے۔ ڈاکٹر عبد الوحید فقری، یہ بھی شکاگو کی ادبی تاریخ کا ایک بڑا نام ہے، ان کا بھی خاصا کام ہے اداروں کو بنانے میں، جمانے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاض الدین آتش نہ صرف شاعر و ادیب، نثر کو تاریخ نویس اور اعلیٰ تعالی کے انشا پرداز تھے، بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ ان کی شخصیت میں وہ مقناطیسی کشش تھی کہ لوگ کشمکش ان کی جانب چلے آتے تھے، عوام ان کے لیے خواص ہیں اور خواص ان کے لیے عوام۔ وہ ہر ملنے والوں کو اس خلوص سے گلے لگاتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ریاض الدین آتش صاحب کی خصوصیت انہوں نے بیان کی۔ ہم نے تو ریاض الدین صاحب کو دیکھا نہیں، ہم ان سے ملے بھی نہیں، سنا ہے ان کے بارے میں، لیکن ان کے جو بچے یہاں پر، خاص طور سے فخر الدین خواجہ اور رومی خواجہ سے میرا تعلق ہے، جو بچے یہاں ہیں، جاوید صاحب سے ہے، ان کی بیگم سے علیہ سلیٹ ہے، تو یہ لوگ جب ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اپنے لوگ، اس اپنائیت سے ملتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف خود بخود کھچے چلے جاتے ہیں۔ گو کہ یہ فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں سے سب بچے ان کے تعلق رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ،
تو ان کی طرف لوگ جو ہیں ان کی باتوں سے ان کے کام سے جو ہے ان کی طرف آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہم ریاض الدین اطہر صاحب کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ وہ اس دور میں کیسے ہوں گے، وہ کیسی مشکلات سے وہ پروگرام کو منعقد کرتے ہوں گے، جو بالکل ابتدائی دور تھا اس علاقے کے اردو ادب کے لیے، اردو تہذیب کے لیے، کہ آج ہم سب اس وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بزرگ تو ہمارے بہت سارے گزر گئے ہیں، لیکن ریاض الدین اطہر صاحب کی ایک خاص بات اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کا بنایا ہوا ادارہ جو انہوں نے بنایا تھا اور لوگ اسے بحرین، پاکستان، مشرقی پاکستان اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کا پانی پلاتے ہوئے جب شکاگو میں آئے تھے، تو وہ آج بھی موجود ہے، اور وہ آج بھی ہفتے میں ماہانہ 2 بار جو ہے اپنے پروگرام اسی آفتاب کے ساتھ، گو کہ تعداد لوگوں کی کم ہوتی ہے لیکن پروگرام کا معیار جو ہے شیخ رشید صاحب نے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں شیخ صاحب کو اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مطلب میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ضعیف ہو گئے ہیں، لیکن 12 عمر کا ایک تقاضا ہے، لیکن وہ اس کو جوان سالی سے اس کو چلا رہے ہیں، ہم لوگ بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ اطہر صاحب شاعر نہیں تھے، وہ فوجی تھے، اصل میں وہ فوجی تھے، اور وہ فوجی بھی ایسے کہ انہوں نے ہوائی جہاز چلایا، جنگوں میں حصہ لیا، باقاعدہ حصہ لیا، اور جنگوں کے وہ المناک حادثات بھی دیکھے جو ایک انسانی ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جنگوں کے حالاتوں کو دیکھنے کے باوجود جو ان کے ذہن پہ جو اثرات ہوئے، اور پھر مشرقی پاکستان کا سانحہ وہ انہوں نے دیکھا، تو اس کے جو اثرات ہوئے اس کی جھلک ان کے کلام میں جا بجا پائی جاتی ہے، اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں جنگوں پر لکھی ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بھی لکھی ہیں، برما کے گھنے جنگلات میں بھی فوجی ملازمت کی ہے، تو وہ فوجی ملازمت کی تمام سختیاں جو ہیں وہ بھگت کے جو ہے وہ شکاگو لینڈ میں آئے، اور یہاں پہ جو ہے شکاگو میں قیام کیا، اور اردو ادب کے لیے ایک بڑا انہوں نے خاصا کام کیا۔ قطرہ دریا میں ملا جا کر تو دریا ہو گیا، قطرہ دریا میں ملا جا کر تو دریا ہو گیا، وہ بقا پائے گا جو تجھ میں فنا ہو جائے گا، وہ بقا پائے گا جو تجھ میں فنا ہو جائے گا۔ ریاض صاحب نے جو کام کیا وہ آج ہمارے سامنے ہے، آئیے ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا اور ان کے اوپر کیا کمنٹس ہیں۔ میں فاروق فائز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کریں۔ اشکا وہ مگر اس طرح گرا جیسے ٹپک کی آنکھ سے ایک داستان گرے۔ تو یہ کتنے خوبصورت اشعار ہیں، دیکھیے ان اشعار میں یہ جو میں آپ کو 2 اور شعر سناتا ہوں، اس میں انہوں نے معاشرتی رویوں کو اور اس کے رد عمل کو کس عمدگی سے بیان کیا ہے۔ پھیل کر جو راہ نہ دیتی ہو رہوار کو، کاٹنا پڑتا ہے اس شاخ سایہ دار کو۔ میں نے اس مضمون میں پہلے ایک ریفرنس بھی لکھا تھا، وہ جو میں نے بعد میں ہٹا دیا، کہ ان کے بعد آنے والے شعراء نے اس خیال کو کیسے استعمال کیا اپنی شاعری میں، تو وہ میں نے کہا ایسے خام میں وہ محسوس کریں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا شعر ہے جو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس مضمون کو اٹھایا۔ پاؤں میں زخم سفر راہ میں ٹھوکر ابھرے، میری رفتار جنوں دیکھ کے پتھر ابھرے۔ یہ شعر بھی ایک اور بہت بڑے شاعر نے اس میں سے خیال اٹھا کے اپنا شعر لکھا ہے، اور وہ بڑا مقبول ہوا۔ میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کے کلام کا بہت سا، اچھا وہ سارے جو جن شعراء کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، یہاں نہیں۔ آپ کے کلام کا بہت سا حصہ اسلاف، اقدار اور وطن سے متعلق ہے۔ وطن سے محبت ان کے رگو پہ میں لہو بن کے دوڑتی تھی۔ وطن کی خشک زمینوں کو استوار کریں، رکھے نہ یوں انہیں بے آبدار کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعر سیل ممتنع میں اور عام فہم ہونا چاہیے۔ شعر اگر عام آدمی تک نہ پہنچ پائے یا صرف وہ صرف خواص میں رہتا ہے یا شاعر کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے، زمانہ پہلو بدل کے حکایت غم سنے گا کب تک، دقیق نظمیں خطیب غزلیں لکھے گا کب تک، پڑھے گا کب تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ نثر بات کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں اور نظم اس پھیلاؤ کو سمیٹ کر مختصر کرتی ہے۔ شعر اپنی جگہ پر قلم روا ہوتا ہے اور نثر اس کی محکوم۔ ایک شعر دیکھیے جس میں انہوں نے ایک طویل مضمون کو 2 مصروں میں سمو دیا ہے۔ دستے ہنگام تغیر میں نہ جانے کیا ہو، آئینہ رکھنا تو پتھر کا بھی امکان رکھنا۔ ان کی ایک نظم دل کی آواز اپنے کنبے کے بارے میں ہے۔
میری نظر سے اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے بارے میں اس سے زیادہ خوبصورت نظم نہیں گزری. یہ نظم پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ان کے خیالات پر جن شخصیات نے نقوش چھوڑے. آپ نے ان کو نہایت عمدہ اسلوب میں بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں. میں اپنی بات کو ان کی تقدیسی شاعری کے بارے میں ذکر کر کے اس پر مختصر کرتا ہوں کہ جب میں نے ان کی حمد و نعت کی شاعری پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ یہ آپ پر شاعری اتری ہی خدا اور اس کے محبوب کی ثنا کے لیے تھی. اتنے خوبصورت شعر انہوں نے کہے ہیں. حمد کا شعر دیکھیے. کمند نظر گنبد آسماں تک، کفے جہد انسان ہو کہکشاں تک، مگر عقل حیران سمجھنے سے قاصر، تیرا سلسلہ ہے کہاں سے کہاں تک. اور ان کی نعت کا ایک شعر دیکھیے جس میں انہوں نے بڑی اصلاح کی بھی کوشش کی ہے لوگوں کی. اس میں یہ کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے شرک جلی اور شرک خفی کو بہت خوبصورتی سے سمو دیا ہے. کہتے ہیں کہ روا رکھتے ہیں ہم شرک جلی بھی دین وحدت میں، بنا شرک خفی ہے دین و ایمان یا رسول اللہ. تو اپنے دکھ کا انہوں نے اس شعر میں اظہار کیا. میں نے ریاض الدین اشتتش جیسے استاد شاعر کی شاعری اور شخصیت پر کچھ لکھنے کی جسارت تو کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ تحریر تشنہ ہے اور ان کی شخصیت اور ان کے اسلوب پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. شکریہ عابد بھائی. زندگی کے حوادث کے تمام مضامین ان کی شعری کلام میں موجود ہے. میں اس کے ساتھ جناب ریاض نیازی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ چند ہنگامی اشعار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہنگامی اشعار. بہت شکریہ مسرور بھائی، بہت بہت شکریہ مسرور بھائی آپ کا. بھائی کوئی صاحب کے اوپر کوئی ادبی گفتگو نہیں کروں گا، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ محفل میں موجود ہیں، ان پہ گفتگو کے لیے. ایک ملاقات میری ہوئی تھی نسیمہ باجی کے توسط سے آخری ایام میں، اور وہ بھی ایک تاریخی ملاقات تھی. اس کے بعد میرے گھر پہ ایک نسیمہ باجی کی جو کلیکشن سے ایک رسالہ نکلا جس کا مسرور تذکرہ کیا تھا عکس آتش. یہ میں پرسوں باہر سے آیا ہوں، گیا ہوا تھا اپنی بیٹی کے یہاں. صرف اس کو میں نے نظر ڈالی تو 3 نام اس میں بڑے اہم لکھے. تو ایک نام اس میں ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب کا بھی ہے، ان کا مضمون بہت دلچسپ ہے اس میں. اس کے بعد اس کے مدیران میں غوثیہ سلطانہ صاحبہ اور 2 عبد الوحید فقری صاحب اور خورشید خضر صاحب اب ہمیں موجود نہیں ہیں. جی دونوں موجود نہیں تھے، بلکہ کوئی 21-22 لوگوں نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. اس میں سے زیادہ تر سینئر لوگ اب اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ کس پائے کے یہ ادیب، شاعر اور تحقیق کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، وہ بے انتہا اہم ہے. مسرور قریشی میرے دوست بھی ہیں، انہوں نے بہت سے پروگرام کیے ہیں، لیکن اب جس نہج پہ اور جس اسٹائل پہ یہ آ گئے ہیں، اب میں ان کے ساتھ بھرپور ساتھ پہلے بھی دیتا تھا، بھرپور ساتھ دوں گا، اس لیے کہ اپنے پرکھوں کی وراثت کو اب یہ سنبھال کے چلے ہیں اور میں نے بھرپور ان کا میں ساتھ دوں گا. 4-5 الفاظ ان کے جو بڑے پسند کے جناب اجازت دیتا ہوں، جس کے اوپر ابھی فرخ نے کہا تھا، کسی صاحب نے غزل بھی کہی تھی کہ ہر گوشہ عالم میں زمانے کی صدا ہوں، میں وقت کا جلتا ہوا نقشے کفے پا ہوں، بجھ بجھ کے جلا جل کے بجھا بجھ کے جلا ہوں، میں راہ گزرے بعد حوادث کا دیا ہوں، ایک عالم دنیا ہے میری ذات کے اندر، میں آگ بھی مٹی بھی ہوں پانی بھی ہوا ہوں، اور دن بھر کی آتش دھوپ کو دامن میں سمیٹے میں شام کے سورج کی طرح ڈوب رہا ہوں. ابھی جب میں بیٹھا یہ دکھا رہا تھا تو نور کو پتہ چلا کہ یہ تحریر بھی ان کی ہے، لہٰذا میں یہاں صرف کہوں گا کہ عطیہ صاحب صرف شاعر ادیب نہیں بلکہ وہ خطاط بھی تھے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ نیازی بھائی. مجھے آج کے نئے عنوان سے انداز کون اے رخ افسردہ خاطر اے میرے اجڑے چمن، جلاؤ مشعل جاں کو تو روشنی ہوگی، جلاؤ مشعل جاں کو تو روشنی ہوگی، لہو دلوں میں جلانے کا فائدہ کیا ہے.
गालिब ने भी कहा था ना कि रगों में दौड़ने के हम नहीं खाए, जो आँख ही से न टकते तो फिर लहू क्या है। रियाजुद्दीन अतश शायर नहीं, नसर निगार, और पता नहीं कौन कौन सी उनमें खुसूसियात थी, उनके साहबजादगान और बेटियां जानती होंगी। हम तो शायर की हैसियत से ही मुतारिफ हैं, लेकिन वो फिल्मों के गाने भी, उन्होंने फिल्मों के लिए भी जो है वो गाने लिखे हैं। और अभी जो मैं उनकी किताब देख रहा था जो फखरुद्दीन ख्वाजा साहब ने मरतब की थी, उसमें बताया गया है कि वो एक ऐसी फिल्म पे काम कर रहे थे जिसके मौसीकार रोबिन घोष साहब थे, बड़े मशहूर बैनुल-अक़वामी याफ्ता। तो अतश साहब के गानों की रिकॉर्डिंग ईस्ट पाकिस्तान में होती थी, मगर वो ईस्ट पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ थोड़ा आप सब लोग जानते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे उर्दू की तरवीज का इस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से यहाँ या पाकिस्तान के अंदर, मगरबी पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे कर रहे थे। तो इसलिए उनके कलाम की तादाद हमें ज़रा कलील मिलती है, लेकिन उनका काम बड़ा म्यारी है। जो ये फिल्मों में काम करना, फिल्मों में गाने लिखना, और फिर ये कि शायरी और नस्र में तौफीक साहब तो उनके साथी हैं, रशीद साहब और वहाज साहब तो बहरीन से उनको पीछे पीछे साथ चल रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहते बिल्कुल। तो वहाज साहब बहरीन से चले आ रहा हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा अंजुम हमारे ये भी बहरीन से उनके साथ हैं। तो ये एक बड़ी मेहनत करके हमने ये तमाम लोगों को ढूंढ के निकाल के जमा किया है कि एक मेयारी प्रोग्राम करें और आपके सामने पेश करें। मैं दावत देता हूँ अपने अगले मुकर्रिर आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम साहब भी बहुत सारी तंजीमों के रुए रवा है, सऊदी अरब से यहाँ पे शिकागो आ गए और अब शिकागो को मुसलमान करने के चक्कर में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस महफिल का हिस्सा बनूँ। मसरूर भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मुखातिब करने की सादत दी। हजरात, अतश उर्दू अदीब शिकागो की कहकशां का एक दरख्शां सितारा आज भी अपनी शायरी और किरदार की बदौलत जिंदा है। इस जश्न 100 साला पर हमको उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने का मौका मिलता है। हमें उनकी अज़मत और इंसानियत से भरपूर शख्सियत को समझने में मदद देता है। अतश साहब तखल्लुस रखते थे। अतश उर्दू ज़बान के शायर होने के अलावा फिल्मी गीतकार, मुहक्किक और नक्काद थे। ब्रिज मीडिया USA के ज़ेर एहतमाम और आलमी दबिस्तान अदब शिकागो और शिकागो शिनासी फोरम की जानिब से 100 साला जश्न अतश के उन्वान से आज की ये शाम मुनक़िद की जा रही है। मैं प्रोफेसर मसरूर कुरैशी और उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस 100 साला जश्न अतश के प्रोग्राम को मुनक़िद किया और मुझे भी इस प्रोग्राम में मुखातिब करने की दावत दी। मैं इस मौके पर अतश के शेर से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। तसव्वुर में हर एक खाका हकीकत साज होता है। तसव्वुर में हर एक खाका हकीकत साज होता है। कहानी यूं नहीं बनती, फसाना यूं नहीं होता। आज के इस मौके पर इस इजलास की सदारत के लिए शिकागो की एक मुमताज़ शख्सियत जनाब मोहम्मद वहाजुद्दीन अहमद फरमा रहे हैं और शिकागो शहर की अदबी शख्सियत इस महफिल का हिस्सा है। मैं सदर महफिल की इजाज़त से अपने इजहार ख्याल को आगे बढ़ाते हुए इब्तिदान ये अर्ज़ करूँगा कि अतश की शायरी सिर्फ इस अहद की तर्जुमानी ही नहीं करती, बल्कि आने वाली सदी में इंसानी मसाइल और अक़दार की भरपूर तर्जुमानी करती है। इस जश्न का मकसद ये भी है कि कलाम अतश की नई मानवियत और इसके दीगर अदबी तारीखी पहलुओं पर बात हो सके। अतश का दीवान हमारे सामने मौजूद है। उनकी गज़लियात और नज़्में मुनफरिद अंदाज रखती हैं। जब कभी शिकागो के शोरा का जिक्र होगा तो अपने कलाम और अंदाज बयान से अतश का जिक्र ज़रूर आएगा। उनकी शायरी की ये खूबी है कि जब भी पढ़िए एक नया रंग कारी के सामने आ जाता है और कारी सर धरने पर मजबूर हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अतश साहब की शायरी और उसके रंग व आहंग के नए माने वज़ा होंगे।
اس میں کچھ چیزیں تو ریپیٹ ہوں گی چونکہ اس میں آلریڈی بتا دیا گیا ہے، مگر چونکہ میرا خاکہ مکمل نہیں ہوتا اس لیے مجھے وہ لکھنا تھا، میں نے لکھا ہے تو میں ریپیٹ کر دوں گا ان چیزوں کو۔ ان کی پیدائش 4 مارچ 1985 عیسوی میں پٹنہ بہار میں ہوئی۔ اس نسبت سے یہ 7 سالہ جشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ خواجہ ریاض الدین اتش کو پٹنہ کے قریب واقع تاریخی شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن عظیم آباد میں گزارا، پھر پٹنہ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران برٹش ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور 5 برس اس سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد اتش صاحب ڈھاکہ چلے گئے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں وابڈا میں ملازمت کی اور بعد ازاں سعودی عرب چلے گئے اور ایک سعودی کمپنی میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے دہران میں ملازمت کی اور ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد مئی 1983 عیسوی میں عدالت کی بنا پر مستقلاً وہ پاکستان واپس آ گئے، جہاں انہوں نے اپنے پہلے مجموعہ کلام سوغات جنون جو غزلیات کا مجموعہ ہے اگست 1992 عیسوی میں شائع کیا۔ اس موقع پر یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے کلام کا بہت سارا ماضی بعید کا حصہ ہجرت اور سقوط ڈھاکہ کے دوران ضائع ہو گیا اور صرف ماضی قریب کا کلام بقول ان کے اس مجموعہ کلام کی زینت بن سکا۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی شاعر کے کلام کی اشاعت اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ غزل ہماری میراث ہے، یہ سرمایہ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا۔ ہر کہی جانے والی غزل غزلوں کے سفر کی انتہا ہوتے ہوئے بھی ایک ابتدا ہے، اس خاص دور اور وقت کی جب کہ وہ کہی گئی، اور یہی تشریح ہے انتہائی منازل کے طے ہونے کی۔ یہ ان کی نثر ہے، میں ریپیٹ کرنا چاہا تھا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ شاعری قدرت کا عطا کردہ ایک بے بہا عطیہ ہے اور شاعر کا فطری عمل بنتا ہے اس کی سوچ کا محور، اس کے خیالوں کا مطمع نظر دوسروں سے جدا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے مختلف نہ ہوتے ہوئے بھی ایک جداگانہ رجحان اور طرز عمل کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت اتش صاحب نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کے تمام جو اولادیں تھیں وہ سب دین اسلام سے سرشار اور والدین سے محبت اور ان کا احترام کرتی تھی۔ اتش صاحب اپنے بچوں کے لیے ایک مثالی باپ تھے۔ ان کی شفقت اور محبت نے ان کی تربیت کو ایک خاص رنگ دیا جس سے ان کے بچوں کو ادب، اخلاق اور علم کی روشنی سے منور کیا، اور ان کی حکمت اور دانش مندی نے ان کے بچوں کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ شریک حیات کی حیثیت سے اتش صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ قیصر جہاں کے ساتھ بے مثال محبت اور احترام کا رشتہ قائم رکھا۔ ان کی رفاقت نے ان کے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنایا جہاں محبت، احترام اور خوشی کی فضا ہمیشہ قائم رہی۔ ان کی زندگی کے ہر لمحے نے ان کے خاندان کو قیمتی یادوں سے بھر دیا۔ دوست کی حیثیت سے اتش صاحب کی دوستی خلوص و وفاداری اور محبت کی مثال تھی۔ ان کے دوستوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمیشہ احترام اور محبت کی جگہ رہی۔ انہی کی موجودگی محفل کو روشنی اور خوشی سے بھر دیتی تھی۔ اتش صاحب کا تعلق ادبی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ڈھاکہ میں انہوں نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ وہ 1971 عیسوی تک مشرق پاکستان میں ہی مقیم رہے، لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر ہجرت کی اور پاکستان آ گئے۔ اردو شاعری میں اتش کا ایک منفرد انداز تھا جسے ادبی حلقوں اور عوام دونوں میں پسند کیا گیا۔ اتش نے ڈھاکہ، کراچی اور شکاگو میں بزم سخن کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ اتش صاحب نے اپنی زندگی کے آخری 10 برس شکاگو میں بسر کیے جہاں وہ ادبی حلقوں میں بہت مقبول ہوئے۔ ان کی شاعری کی 3 کتابیں ہیں۔ سوغات جنون ان کی غزلیات کا مجموعہ ہے، جشن جنون ان کے نظموں کا، جبکہ درد نفس اتش کی حمد و نعت کا مجموعہ ہے۔ ان کی دوسری کتابوں میں داغ کا آخری چراغ ڈاکٹر مبارک عظیم آبادی کی سوانح حیات ہے۔ اس کے علاوہ اردو کا شجرہ نسب، اردو ہزار داستان اور اردو دشمن تحریک کے 100 سال بھی ان کی کتب ہے۔
یہ اردو دشمن تحریک کے 100 سال، اس میں اردو کے تعلق سے جو سیاسی تحریکیں ہوئیں اور ہندوستان میں اردو کی جو حالت ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس سے بہتر کتاب مجھے نہیں ملی۔ میں نے اس کتاب کو روانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک نقاد کی حیثیت سے اس میں جو مواد جمع کیا ہے، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا مولوی عبدالحق اور دوسروں کے جو اردو کے تعلق سے انہوں نے جو کام کیے، اس کتاب کا حصہ ہے۔ آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ میں ہر اردو والے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ آتش نے اپنی ادبی خدمات پر غالب ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ حضرات، ان کا منتخب کلام میں میں نے کچھ اشعار لکھے تھے۔ زندگانی وہ معتبر ہوگی جو محبت کے نام پر ہوگی۔ میں مصور ہوں کہ شاعر، مجھے معلوم نہیں میرے اشعار میں جذبات کی تصویریں ہیں۔ اور ایک شعر کے روشنی جس کی کسی اور کے کام آ جائے، ایک دیا ایسا بھی رستے میں جلا کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عطا صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ یار زندہ صحبت باقی۔ تم تو دیکھو گے ہواؤں میں ہمارا ڈوبنا، تم تو دیکھو گے ہواؤں میں ہمارا ڈوبنا، توڑ دیں گے ٹکرا کے ہم طوفان کے رفتار، توڑ دیں گے ٹکرا کے ہم رفتار طوفان کس لیے۔ خواتین حضرات، میں دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جس نے ریاض الدین اطہر صاحب کے ساتھ کئی مشاعرے پڑھے ہیں، جناب نظر نقوی صاحب۔